السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اس چینل کو دل سے سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آ کر نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہر اس قدم کے بدلے میں جو اس نے مسجد کی طرف اٹھایا 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اور نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا عبادت کرنے والے کی طرح ہے، اور گھر سے نکلنے کے وقت سے لے کر گھر واپس لوٹنے تک نماز پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ارشاد فرمایا، اے محمد، میں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، مقرب فرشتے کون سے اعمال کے افضل ہونے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، ان اعمال کے بارے میں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا، وہ اعمال کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جماعت کی نمازوں کے لیے چل کر جانا، ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، اور ناگواری کے باوجود مثلا سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور کون سے اعمال کے افضل ہونے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، کھانا کھلانا، نرم بات کرنا، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھنا۔ پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، مانگو۔ میں نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، میں آپ سے نیکیوں کے کرنے، برائیوں کے چھوڑنے اور مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس بات کا کہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے، اور جب آپ کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے اور عذاب میں مبتلا کرنے کا فیصلہ فرمائیں تو مجھے آزمائیں بغیر اپنے پاس بلا لیجئے۔ یا اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا اور اس شخص کی محبت کا جو آپ سے محبت رکھتا ہو، اور اس عمل کی محبت کا جو آپ کی محبت سے مجھے قریب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا حق ہے، لہٰذا اسے سیکھنے کے لیے بار بار پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے وہ شخص اس وقت تک نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ، اس کی مغفرت فرمائیے اور اس پر رحم فرمائیے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی جب تک نماز کی جگہ باوضو بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے یہی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنے والا اس شہسوار کی طرح ہے جس کا گھوڑا اسے اللہ تعالی کے راستے میں تیزی سے لے کر دوڑے۔ نماز کا انتظار کرنے والا نفس و شیطان کے خلاف سب سے بڑے مورچے پر ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ، دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دوسری صف والوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا دوسری صف والوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری صف والوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا،
अपनी सफ़ों को सीधा रखा करो, कांधों को कांधों की सीध में रखा करो, सफ़ों को सीधा रखने में अपने भाइयों के लिए नरम बन जाया करो और सफ़ों के दरमियानी खला को पूर्ण किया करो, इसलिए कि शैतान सफ़ों में खाली जगह देखकर तुम्हारे दरमियान भेड़ के बच्चों की तरह घुस जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों की सफ़ों में सबसे ज़्यादा सवाब पहली सफ़ का है और सबसे कम सवाब आखिरी सफ़ का है। औरतों की सफ़ों में सबसे ज़्यादा सवाब आखिरी सफ़ का है और सबसे कम सवाब पहली सफ़ का है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ में एक किनारे से दूसरे किनारे तक तशरीफ़ लाते, हमारे सीनों और कांधों पर हाथ मुबारक फेर कर सफ़ों को सीधा फरमाते और इरशाद फरमाते, सफ़ों में आगे पीछे ना रहो, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे दिलों में दूसरे से इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। और फरमाया, अल्लाह ताला अगली सफ़ वालों पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं और उनके लिए फ़रिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अगली सफ़ों से करीब सफ़ वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं और उनके फ़रिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला को उस कदम से ज़्यादा कोई कदम महबूब नहीं जिसको इंसान सफ़ की खाली जगह को पूर्ण करने के लिए उठाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला सफ़ों के दाएं जानिब खड़े होने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं और फ़रिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं।